بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے ایک۔ اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی۔ مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی۔ ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے۔ اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو۔ نور علی نور، جب آگ مس کر جائے، چھو جائے، تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزاء ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت، انسانی فطرت۔ اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں، معرفت خداوندی موجود ہے۔ البتہ اس پر کوئی پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ آیات الہیہ جو ہیں، آیات قرآنیہ، وہ اندر کے اندر جو ڈورمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے۔ اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا، تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی، کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹ کر، یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کا آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کی طباع کا فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی، آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ یہ مثال صدیقین کی ہے، جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے، کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر، جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا، کہ ذرا قریب بھی اگر دیاسدائی آ گئی تو بھڑک اٹھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تکدر تھا، انہیں وقت لگ گیا، اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی، کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، نور روح، روحانی نور جو ہمارے اندر ہے،
ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تجرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ جو ہماری روح کے اندر ہے، روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے، یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور، وحی کا نور آیا، ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا، اس کی واقعتاً طاق کی سی شکل ہے، یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے، اوپر سے تنگ ہو رہا ہے، طاق ایسی ہوتے تھے۔ ڈائفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے، جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے، اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ گویا کہ چراغ ہے۔ اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور، اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے، ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا، اس کی روح کے اندر، اور ایک نور وحی۔ ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور، وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ نور علی نور ہے، دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا، نور فطرت، نور وحی۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق و علم ہے، مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی خود نہیں سمجھ سکتے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد۔ بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں بنایا جائے۔ ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شے ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو، اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے، معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ ترفع، اس کو ہر طریقے سے، ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اس کا نام لیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ رجال، وہ جوان مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت، نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ یخافون یومن، یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے، اس کی تمثیل یہ ہے، اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے۔ اب ایک ہے بین بین کے لوگ، ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے۔ وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں، محروم ہیں، کافر ہیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسراب، جیسے ریت ہو، سراب ہو، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پاتا وہاں پر، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں، ملمے کی نیکیاں، حقیقی ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ خدمت خلق کے کام ہے، اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے، دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں، جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے۔
अब तीसरा जो किरदार है वो ये है कि जिनके दिलों में, जिनकी जिंदगियों में ये झूठ मूठ की नेकी भी नहीं है, नफ्स परस्ती और दुनिया परस्ती, और उनके अंदर हर तरह की गंदगी जो है वो आ चुकी है, उनकी मिसाल क्या है? औ का ज़ुलुमात फी बहरिल लुज्जीन, या जैसे कि अंधेरे हों एक बड़े गहरे समंदर में, यग़शाहु मौजुन, उसके ऊपर एक मौज चढ़ी हुई हो, मिन फौक़िही मौजुन, इसके ऊपर एक और मौज हो, मिन फौक़िही सहाब, और ऊपर जो है बादल भी हो। यानी अंधेरी रात है, कोई रोशनी नहीं, ऊपर बादल है, न चांद और सितारों की कोई रोशनी नहीं आ रही, और इसके साथ ही यह है कि मौज के ऊपर मौज चढ़ी हुई है। ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, ये अंधेरों पर अंधेरे हैं। इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा, जब वो अपना हाथ निकालता है तो उसको भी नहीं देख सकता, जिसे हम कहते हैं अपने मुहावरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। वो अल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन, और जिसको अल्लाह ताला ही ने कोई नूर अता ना किया हो, फमा लहू मिन नूर, तो उसके लिए फिर कहीं कोई नूर नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनकी जिंदगियां किसी मुलम्मे की नेकी से भी खाली हैं, अंधियारे ही अंधियारे हैं, ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़। This is what I've discovered. There is the self we think we are, the self that attempts to deal with the outside world of reality. This self I call the ego. But ego is never the master of self, for we are constantly bedeviled by powerful unconscious forces in our beings. Before ego developed in us, there was id. Id. Id is all that is primitive and infantile within us. Id is the blind instincts of sexual desire and aggression. Id is opposed by another force that I call superego. Superego is rigid, punishing, and repressive, an inheritance from the repression of our parents and the restrictions that are part of the society we grow up in. So I found there are three distinct elements in our personalities. Ego, who deals with the world of reality, but who is also constantly affected by the demands of id and superego. Just what do you mean you're not sure, David? Either you've got a firm commitment from Robertson or you haven't. Now, which is it? I happen to be in the position where I've got to know. Well, Mr. Cooper, I'm certain he made a commitment. He didn't give anything in writing. Oh, he didn't give you anything in writing. All those Smash him. things you get in writing. I'll smash him. I'll kill you, Father. You must honor Father. Yes. And they can bring me back firm commitments. Now, don't interrupt me when I'm telling you how... Your father is a good man, David. Everyone knows that. Pick up the telephone. Honor thy father. Honor thy father. Honor thy father. I hate him. I hate him. Honor thy father. Honor thy father, or you will be punished. He stole Mummy away from me. I'm taking your mother away on a holiday, David. I hate him. I'll kill him. Oh, I love him. Mr. Cooper, I'll go and see Mr. Robertson again. Thank you for letting me explain. David's hate for Mr. Cooper is based on unconscious hate of his own father, caused by childhood jealousy, by the Oedipus complex. Freud said that without insight into these dark forces, we are doomed to play out our lives in an endless dramatization of our childhood relations with our parents. तो तस्फिया कल्ब, कल्ब को साफ करना, कल्ब पर जो जंग आ गया है, कल्ब के ऊपर गुबार आ गया है, इसीलिए हमारे उर्दू में भी, फारसी में भी आईना कल्ब, दिल को एक आईने से तशबीह दी गई है। और अभी आप पढ़ चुके हैं सूरह नूर में, मसल नूर ही का मिशकातिन फीहा मिसबाह, अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, एक शीशा है, उस शीशे के अंदर वो जो दिया है वो शीशे में रखा हुआ, वो आईना कल्ब है, इसके अंदर वो रूह है, उस रूह में वो मारिफत खुदाबंदी और मोहब्बत खुदाबंदी मौजूद है। लेकिन इस शीशे के ऊपर स्मोक आ गया, धुएं ने इसको इतना स्याह कर दिया है कि अब उस रूह की रोशनी जो है वो अंदर ही अंदर है, बाहर निकल ही नहीं सकती। इसको अब साफ कर दीजिए, चिमनी को साफ कर दीजिए, अब उसकी रोशनी जो है रूह की पूरे वजूद को मुनव्वर कर देगी। यही अमल है तस्फिया कल्ब। और तीसरा लफ्ज मैं यहां और लाया हूं, तजलिया रूह। तजलिया जली, यानी अगर चिराग की रोशनी मध्यम है
بتی ذرا نیچے کو ہو گئی ہے تو آپ اسے بھی تو اٹھاتے ہیں نا ذرا اوپر کہ وہ لو بھی پوری ہو جائے. تو روح کے اندر بھی تجلی اس کی روشنی بڑھے. 3 الفاظ اب یہاں آ گئے. تزکیہ نفس یہ اصل میں ہمارے ہاں تصوف میں تو کہلاتی ہیں لطائف ستہ. میں ان کا قائل نہیں ہوں, میں لطائف ثلاثہ کا قائل ہوں. تین کیا ہے؟ نفس, قلب, روح. اور عجیب بات یہ ہے, اور یہ انشاءاللہ ایک اور مضمون جب ہم پڑھیں گے تو زیادہ تفصیلی بحث ہوگی. میں فرائڈ کا بہت قائل ہوں آف ہز ایکویٹی آف ویژن, آبزرویشن, ایکویٹی آف آبزرویشن. اس نے بھی نفس انسانی کے 3 لیول آئیڈینٹیفائی کیے. سب سے نیچے والے کو وہ کیا کہتا ہے؟ ایڈ اور لیبیڈو. اس کے اوپر ایگو, پھر اس کے اوپر سپر ایگو. یعنی یہ مشاہدہ کر لینا بہت بڑی بات ہے کہ انسان کی معنوی شخصیت کے 3 لیولز ہیں. اگرچہ ایڈ اور لیبیڈو کو تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے, یہ حیوانی تھا, اس کے سارے حیوانیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ نفس ہے. پھر ایگو, پھر سپر ایگو. تو صرف 3 کی تقسیم کے اعتبار سے میں اس کا بہت قائل ہوں. باقی نہ وہ ایگو کو صحیح سمجھتا ہے, نہ سپر ایگو کو سمجھ سکتا ہے. سپر ایگو جس شے کا نام اس نے قرار دیا وہ بالکل صدقوں کا فریب ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ روح انسانی ہے. یہ جو قلب ہے اس کے اوپر دونوں دباؤ کرتے ہیں. یہ قلب کا نام قلب اس لیے ہے کہ قلب ماہیت کسی شے کی اصل حقیقت کا اسینشل چینج اگر ہو تو قلب ماہیت. اور دل بیچاری وہ شے ہے ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے. یہ یا سکڑ رہا ہے یا جو ہے سکڑ رہا ہے, پھیل رہا ہے, سکڑ رہا ہے, پھیل رہا ہے, سکڑ. باقی ہر ٹیشو جو ہے وہ ہمارا آرگن, ٹیشو تو اس کا بھی ہے یہ جو ریسٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ آرگن, ہر آرگن کے لیے ریسٹ ہے ایکسپٹ ہارٹ. اور یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں. ابھی وہ پھیل رہا ہے, پھر سکڑ رہا ہے, پھر پھیل رہا ہے, پھر سکڑ رہا ہے. قلب کو کہتے ہیں اس لیے قلب کے معنی تبدیلی, اسی سے لفظ انقلاب بنا. اب یہ سارے جو ہے ابھی آپ یہاں سے باب انفعال کیا ہو گیا؟ انقلاب, تبدیل ہو جاتا. قلب پر ایک طرف تو دباؤ آ رہا ہے نفس کا, ایک طرف آ رہا ہے روح کا. کبھی ہمارا قلب کیا ہے, کبھی نیکی, کبھی بدی, اکثر و بیشتر. کبھی دل کا رجحان ادھر ہو گیا, نفس نے قابو کر دیا تو ہم بدی کی طرف راغب ہو گئے. کبھی ہوش آیا, روح نے کچھ کھینچا اپنی طرف تو کسی نیکی کی طرف راغب ہو گئے. نفس سے مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو نفس کے اوپر تو پوری طرح قابو کر لے اور پوری توجہ روح کی طرف ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, یہ سب سے اونچا مقام ہے. اسٹیبلٹی کہ قلب کلیتاً متوجہ ہے روح کی طرف, روح کے انوار سے منور ہو کر پورے وجود کو اس نے اپنے قابو میں لیا ہوا, گورن کر رہا ہے. دی اینیمل ایگزسٹنس از کنٹرولڈ بائی دیٹ سپر ایگو ناؤ, اینڈ دیٹ از روح. یہ ہارٹ ہی ہے, اسی سے منسلک ہے روح. دیکھیے ہر شے کی ایک حقیقت ہے. ہمارے پورے وجود میں جان ہے, کہاں ہے کچھ پتہ نہیں. اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ قلب ہی میں روح ہے, روح کا مسکن قلب ہے. یہاں تو میں نے اسے علیحدہ لکھا تھا. اب یوں سمجھیے کہ اس کو اگر ہم زیادہ صحیح اس کو کریں گے تو یہ ہے, یہ روح
اس کو قریب ہو جائے. اگر اس کی جو ہندوؤں کا قلب اس کے اوپر ہو گیا ہے تو پورے قلب کے اوپر سے آئی آ جائے. روح کے انوار اندر بند ہو گئے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر انسان چلتا پھرتا مقبرہ یا تعزیہ بن جاتا ہے. اس کے قلب میں روح مر چکی، دفن ہو چکی، اس کی کوئی روشنی باہر نہیں آ رہی. حضور نے اس کو بڑی پیاری انداز میں بتایا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ دبا. توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے. لیکن فرض کیجیے گناہ گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ، دبے پڑتے پڑتے وہ دل یوں بند ہو جاتا ہے. یوں آپ نے مٹھی بند کی، دل اس طرح بند ہو. اب یہ قبر ہے جس میں روح دفن ہو گئی. تو تم انہیں زندہ سمجھتے ہو، زندہ نہیں ہے. اے نبی آپ سمجھتے یہ زندہ ہے جن سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، زندہ نہیں ہے. آپ سمجھتے یہ سنتے؟ نہیں سنتے. یہ صرف حیوانی طور پر سننا سن رہے ہیں، دل تو بڑھ چکا ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. بڑا پیارا شعر ہے. ایک ہمارا مادی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، زندہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انسان ہیں، گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اگر قلب ہے، چنانچہ سورہ قاف میں الفاظ ہے لمن کان لہو قلب، جس کا دل ہے. ویسے تو دل سب کا ہے. ابو جہل کا بھی دل تھا، پمپ تو کرنے کے لیے موجود تھا اس کے دل میں، یہ اس کے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنے والا، اس کے اندر کی حقیقت مر چکی تھی. تو اب اگر یہ اوپر سیاہی آ گئی ہے تو اب یہ پورا انسان جو ہے یہ گویا کہ اب حیوان بن گیا. لیکن اگر یہ صاف ہو گیا ہے تو روح کی روشنی جو ہے وہ پورے وجود کو منور کر رہی ہے. یہ جب روح انسانی اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نور مجسم تھے. اس اعتبار سے کہ آپ کے وجود کے اوپر آپ کے روحانی انوار یا روح کی نور کا اتنا غلبہ تھا. اٹ ہیڈ پینیٹریٹڈ ایچ اینڈ ایوری سیل آف ہز ایگزسٹنس. اس معنی میں نور مجسم ہے، کہے کوئی حل نہیں. نور مجسم. ہمارا حال یہ کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، دو قدم ادھر تو ایک قدم ادھر. یہ اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوک سے لازماً تصادم اور کشمکش یا کشاکش جنم لیتے ہیں، جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں. ایمان نے جو تبدیلی صحابہ کرام کے اندر پیدا کی، اس نے جس تصادم اور کشمکش کو جنم دیا، اس کے جملہ مدارج اور مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. آپ کی تبدیلی ہوئی، کشاکش ہو گئی، تب تبدیلی تصادم ہوا، اس تصادم کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہاں چونکہ ابھی آپ کی ہم بحث بعد میں آئے گی، جو اس کا ترجمہ ہوگا فارسی میں کوشش، انگریزی میں اسٹرائیو فار سم تھنگ، ٹو ایگزرٹ، اور جہاد اس کا ترجمہ فارسی ہوگا کشاکش، اور اس میں ہوگا اسٹرگل. اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ اگینسٹ آتا ہے اور ان کے ساتھ فار آتا ہے، اسٹرائیو فار سم تھنگ. جوہد جو ہے وہ ایک یکطرفہ فینومینن ہے. جہاد دو طرفہ اسٹرگلنگ اگینسٹ ایچ ادر. کوشش ایک یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے، لیکن جب مقابلہ ہو جائے کہ اسی کے لیے کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے، یہی چیز میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارا مقابلہ ہوگا، یہ جہاد ہوگا. اور اگر کوئی درمیان میں چیلنج نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جوہد ہے.
کوئی چیلنج ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مقابلہ ہے، کوئی مسابقت ہے، وہ جہاد ہے۔ تو اب چونکہ تبدیلی ماحول کے اندر آپ تھے، ان کی سوچ تھی، ان کے نظریات تھے، ان کے عقائد تھے، ان کی ایمبیشنز تھی، اس کو بھی صاف کر دو، ان کی ویلیوز تھیں، اب آپ کی ویلیوز اور ہیں، آپ کی کچھ اور ہی آرزویں ہیں، کچھ اور ہی امنگیں ہیں، کچھ اور ہی کرنا چاہتے ہیں، نظریات اور ہو گئے، لہذا ایک تصادم اس کے ساتھ ہونا لازم ہے۔ اس تصادم کے مراحل کو اب نوٹ کیجیے۔ اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا۔ یہ بات جو کہ میں نے آج وہ بنایا تھا، دوبارہ اگر میں بناؤں گا وقت لگ جائے گا۔ دیکھیے، آپ کے اندر یہ روح تھی، یہ قلب ہے، اور یہ طرح کا بہت بڑا حیوانی ہے۔ اب تک تو یہ حیوانی وجود آپ کے اوپر قابض تھا، جو تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے، جو خواہش ہے، پوری کیجیے۔ اب یہاں آ گیا ایمان، اب تصادم، میرا جی چاہتا ہے کچھ ہے کھانے کو، قرآن کہتا ہے کوئی خواہش میرے اندر پیدا ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، ناجائز، تصادم ہو گیا۔ وہ اینیمل انسٹنکٹس ہے نا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ لیکن جب یہاں آ گیا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، جب یہاں یقین پیدا ہو گیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ نے میری ہدایت کے لیے محمد کو بھیجا ہے، یہ کتاب ہے، یہ حرام کیا اس نے، اس کو حلال کیا، تو ایک کانفلکٹ ود ان یور پرسنالٹی، یہ کشاکش ابھی آپ کی شخصیت سے باہر نہیں، ماحول سے باہر نہیں ہے، وہ تو بعد میں آئے گی، ود ان یور اون پرسنالٹی۔ اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوتا ہے۔ ایک تصادم میں خیر و شر میرے اندر ہر وقت چل رہا ہے، آپ کے اندر ہر وقت چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع النفس کو افضل الجہاد قرار دیا ہے۔ حدیث نیچے دے رکھی ہے، حضور سے دریافت کیا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے دباؤ، اس کی لگامیں کھینچو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ نفس کو کہ منہ زور گھوڑوں کو زیر کیا نہیں اور چلیں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی، کلاشن کو ہاتھ میں لے لیے، ہینڈ گرینیڈ چلانا سیکھ لیا، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو نکل رہا ہے۔ 15 لاکھ جانیں افغانستان میں دی جا چکی ہیں، یہی کہتے ہیں لوگ، ٹو واٹ یوز؟ یہ ہے سارا فساد۔ اول جہاد یہ ہے، پہلا جہاد یہ ہے، نفس کو زیر کرو۔ فرعون نے کہا تھا مصر کی حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میرا اختیار چلے گا، میری مرضی چلے، میں نہیں جانتا کون یہ موسیٰ آ گیا، کوئی اللہ ہے، کوئی اس کی شریعت ہے، کوئی قانون ہے۔ آئی نو آف نو ادر رب ایکسپٹ مائی سیلف، میں مالک ہوں۔ تو میرا نفس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ میرا ہے، یا میرا حکم چلے گا، میں چاہتا ہوں پرووائڈ می ود دس تھنگ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ I'm the monarch, I'm the ruler، نفس ماں ہم کم طرف فرعون، لیکن اون، یہ اون جو ہے مدد کو کہتے ہیں نا، اون، استعانت اسی سے بنا ہے، نستعین اون سے بنا نا۔ اون ہمارے ہاں اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں مدد، مدد آ گئی ہے، مطلب یہ کہ آپ کوئی کاروبار، وہ کوئی مکان تعمیر کرنا، مدد آ گئی ہے، جو لوگ ہاتھ بٹائیں گے تو اس کی تعمیر کریں گے۔ لاؤ لشکر کے لیے بھی مدد کا لفظ ہے۔
اس کا عون بھی تھا، اس کے لاؤ لشکر تھے، لہذا اس نے منہ سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی مدد نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، لہذا میں منہ سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اندر میرا دل یہی کہہ رہا ہے، میرا نفس جو ہے وہ دعوے دار اسی بات کا ہے۔ لیکن راعون اس کے لیے غریب کے لیے چونکہ کوئی مدد نہیں ہے لہذا چپ ہے، زبان سے نہیں کہتا انا ربکم الاعلی، لیکن میرے اندر میرا نفس دعویٰ وہی کرتا ہے جو فرعون نے کیا تھا مصر میں، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن راعون۔ اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا، یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع النفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا۔ پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں، اسے رہنے دینا بھی، اس کو مٹا دو، اس کو رہنے دو، جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نگل گئے، تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا۔ یہاں ایک درمیانی لنک جو ہے رہ گئی ہے۔ اب یہاں سے یوں نکل کے سمجھیے، یہاں سے اب یہ جہاد باہر نکلے گا تو سب سے پہلے سوسائٹی، کیونکہ میں پورا سرکل نہیں بنا سکتا، سوسائٹی سب سے پہلے تو شاید ماں باپ ہی راستے میں آئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، تمہیں اس لیے پڑھایا تھا، تم پر اس لیے پیسے خرچ کیے تھے، بیوی ناراض ہوگی، یہ کیا تمہارا دماغ پھر گیا، معاشرہ جو ہے اس کے ساتھ تصادم ہو، سوسائٹی and social pressures. You have to resist them. اگر آپ میں حقیقی تبدیلی آئی ہے تو یہ پہلے اندر، پھر اس کے بعد اب یوں سمجھیے کہ یہ اب پولیٹیکل کہہ لیجیے، اسٹیٹ لیول، یہ زمین تو اللہ کی ہے، یہ کون اللہ کے اوپر کے بیٹھے ہیں؟ یہاں تو قانون اللہ کا چلنا چاہیے۔ یہ ہے مراحل اس جہاد کے، لیکن پہلا مرحلہ اندر ہے، کیونکہ اس کو وہاں بھی ہے، پھر اس سے یہاں، تو یہ درمیانی جو ہے یہاں پر رہ گیا تھا، اس لیے میں نے واضح کر دیا۔ جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نگل گئے، تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ دیکھیے آج ہم پہنچ گئے وہ سورہ مدثر کی 3 آیات میں سے تیسری جو تھی۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انذار، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ سٹارٹ ہوگا وہی جو آج بھی مضمون میں ہم نے پڑھا ہے، تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازماً، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہاں سے دعوت شروع ہوئی، پہنچے گی کہاں؟ تکبیر رب، رب کی بڑائی نافذ۔ تکبیر کے معنی ہم نے کر لیے اللہ اکبر کہنا، صرف یہ اس کی ابتدا ہے۔ اللہ، ہم کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، بڑا تو اللہ تو نہیں ہے اس وقت ماحول کے اندر، تو بڑا کوئی اور ہے۔ دنیا میں تو امریکہ بڑا ہے، پاکستان میں جو بھی اس کا دستور ہے وہ بڑا ہے، جو بھی حاکم طبقات ہیں وہ بڑے ہیں۔ نہ عدالت میں اللہ کو بڑا مانا جاتا ہے، نہ اس کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، نہ پارلیمنٹ جو ہے اللہ کو بڑا ماننے کو تیار ہے۔ تو کہاں ہے اللہ بڑا؟ مسجدوں میں بھی کوئی چودھری لوگ ہوتے ہیں بڑے، یا یہ کہ کہیں مولوی اگر تکڑا ہے تو وہ مولوی بڑا ہے، بڑا تو کہیں بھی نہیں اللہ۔ سب کو بڑا کرو، تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ سب کو بڑا کرو، بڑا تو ہے، اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی۔ اسٹیبلش
یہ جہاد کی آخری منزل، جہاد نفس سے، جہاد معاشرے سے، جہاد باطل نظام سے، خدائی کے دعوے داروں سے، چاہے وہ خدائی کوئی ایک شخص جو ہے نمرود اور فرعون بن کر بیٹھا ہو، چاہے کسی قوم نے جو ہے پاپولر سوورنٹی کا نعرہ لگا کر خدائی اپنے ہاتھ میں لے لی ہو. ایکولی حرام، ایکولی